إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی. نماز کی پہلی رکعت میں امام صاحب سے ہم نے چند انتہائی اہم آیات کی تلاوت سنی ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اور پھر آگے کی آیتیں انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے ان چند آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ایک عظیم پیغام ہمیں دیا ہے اس تعلق سے دو چار باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پر اتنی زیادہ ہیں کہ ایک انسان کوشش کے باوجود ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. پہلی آیت کے اندر جو ہم نے نماز میں سنی ہے وہ اسی شکر کے اوپر ہمیں ابھارتی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ میرا شکریہ ادا کرو ناشکری نہ کرو. تو شکریہ ادا کرنا ایک عظیم عبادت ہے. ایک بندہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہو یہ انتہائی سعادت کی بات ہے. شکر اور صبر، اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے صبر کا تذکرہ کیا. پہلی آیت میں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہا کہ میرا تم شکریہ ادا کرو ناشکری نہ کرو. اگلی آیت میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة کہ اے ایمان والو مدد طلب کرو دو چیزوں کے ذریعے، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. صبر اور نماز کے ذریعے تم مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے شکر کا اور دوسری آیت میں صبر کا حکم دیا ہمیں. یہ دونوں عبادتیں انتہائی عظیم عبادتیں ہیں. بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کے جتنے نصوص ہیں، قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں، اللہ کے رسول کی جتنی حدیثیں ہیں، تمام کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو خلاصہ کیا نکلے گا کہ یہ دین اجمالی طور پر دو چیزوں کا صرف نام ہے. پورا دین اجمالی طور پر صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے شکر، ایک ہے صبر. اسی سے آپ ان دو عبادتوں کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں.
کہ یہ شکر اور صبر ہماری شریعت کا خلاصہ ہے، کتاب و سنت کا خلاصہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ صبر کی فضیلت میں اللہ رب العالمین نے 1-2 آیتیں نہیں 90 تقریباً آیتیں نازل کی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آپ کو تقریباً ہر 1-2 صفحے کے بعد صبر کا حکم اور صبر کا مسئلہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ انتہائی عظیم عبادت ہے۔ ابھی ہم نے مسجد فرقان کے اندر جو سورہ پڑھی سورۃ العصر، اس کے اندر بھی آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ صبر کی تلقین کرو۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے کسی بھی میدان میں ہو، اگر اس کے پاس صبر کی صفت موجود نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اگر دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے تو آخرت کے اندر ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر دنیاوی امور میں ایک انسان صبر کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، جتنے بڑے بڑے آپ کو مالدار نظر آ رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ نظر آ رہے ہیں، جتنے بڑے علماء نظر آ رہے ہیں، ان کی زندگی آپ جا کر دیکھیں، انہوں نے جو صبر کیا اپنی زندگی کے اندر، تو وہ عام لوگوں کے بالمقابل تصور سے باہر کی چیز ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنے اونچے مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ ذرا ان کی زندگی کا آپ مطالعہ بھی کریں، دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے ایک دن میں، باقی دوسرے لوگ سال بھر مل کر بھی وہ ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن میں سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کامیابی کا راز بتاتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واصبروا وصابروا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کامیابی کے 4 نسخے ہیں اس آیت کے اندر۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیابی کے کل 4 نسخے بیان کیے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو تم کیا کرو؟ صبر کرو، وصابروا، اور صبر کرتے ہوئے جمے رہو۔ ایسا نہیں کہ کچھ دن تک صبر کیا، اب صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے، اب کیا کیا صبر کرنا چھوڑ دیا۔ شادی کے 5 سال ہو چکے ہیں، بڑا صبر کیا ہوا توحید پر، اولاد نہیں ہو رہی ہے لیکن کسی شرک اور بدعت کا ارتکاب کرنے پر راضی نہیں ہے، لیکن 10 سال گزرنے کے بعد صبر کا باندھ ٹوٹ گیا۔ اب لگا کہ کسی داتا کے پاس، کسی درگاہ کے پاس جا کر ہی اولاد مل سکتی ہے۔ تو اس کے اندر صبر تو ہے لیکن مصابرت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اس کے بعد کیا کہا؟ وصابروا، صبر کرتے ہوئے جمے رہو۔ ایسا نہیں کہ کچھ دن کے بعد صبر کا دامن چھوڑ دو۔ ورابطوا، اور مرابطہ کرو۔ رابطوں کی 2 تفسیر کی گئی ہے۔ ایک ہے کہ نماز کو اس کے اوقات میں جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرو، یہ ہے مرابطہ۔ ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، ظہر کی بھی پڑھنی ہے۔ ایک نماز پڑھی ہے، دوسری کا ذہن میں خیال موجود ہے۔ رجل قلبه معلق بالمساجد، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل کیا ہو، مسجدوں کے اندر لٹکا ہوا ہو، اس کی کیا فضیلت ہے؟ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ بلکہ جتنے لوگوں کا تذکرہ کیا، کتنے لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ کے رسول نے؟ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ان 7 کے اندر غور کر کے دیکھیں، ہر ایک کے اندر صبر کی انتہا موجود ہے، ہر ایک کے اندر۔ الامام العادل، کتنے صبر کی ضرورت ہے؟ ایک انسان اپنے گھر کے اندر انصاف نہیں کر پاتا، بچوں کے درمیان، ایک استاد اپنے کلاس کے درمیان انصاف نہیں کر پاتا، اور پورے ملک کا بادشاہ ہو، اس کے لیے آسان ہے صبر کرنا؟ ایک صدر مدرس اپنے مدرسے کے اندر اساتذہ اور طلبہ کے درمیان انصاف نہیں کر پاتا، اور کوئی ملک کا بادشاہ ہو، اس کے ہاتھ میں عدالت ہے، اس کے ہاتھ میں پوری فوج ہے، اور پوری ہر طرح کی قوانین سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود صبر کر رہا ہے، ظلم نہیں کر رہا کسی پر۔ آسان کام ہے؟
انتہائی اعلیٰ درجے کے صبر کی ضرورت ہے. زنا کا بالکل موقع موجود ہے, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں, لیکن صرف اللہ کے خوف سے چھوڑ رہا ہے. کس درجے کے صبر کی ضرورت پڑے گی؟ تو ہر ایک کے اندر آپ غور کریں گے, جو ساتوں قسموں کا تذکرہ کیا, خلاصے کے طور پر اگر کہا جائے جس کے اندر صبر کی صفت ہے, وہ عرش کے نیچے اس کو جگہ ملے گی. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نظر کتنی گہری تھی, قرآن و حدیث پر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ صرف اپنے زمانے کے نہیں, بلکہ کہا جاتا ہے کہ خیر القرون کے بعد پوری امت میں شاید اتنے بڑے عالم پیدا نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ پورے دین کا خلاصہ ہے یہ دونوں, شکر کرنا اور صبر کرنا. اگر یہ دو صفتیں ایک انسان کے اندر آ گئی ہیں تو گویا کہ پورے دین کو اپنے اندر اس نے سمو لیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 4 جگہوں پر ایک ہی آیت کو نازل کیا, ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. 4 جگہوں پر ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, جس کے اندر یہ 2 صفتیں موجود ہیں, صبر کی صفت, شکر کی صفت. ان کے لیے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. ایک مومن کی زندگی عجیب و غریب زندگی ہے. ان امرہ کلہ خیر, ایک مومن کی زندگی میں صرف خیر ہی خیر ہے, کبھی شر نہیں ہوتا, کبھی برائی نہیں ہوتی, سدا بہار زندگی ہوتی ہے ایک مومن کی. کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر فذلک خیر لہ. اگر خوشحالی کے دن آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے. اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ وَذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ. اور اگر اس کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, تو ایسے موقع پر جزا فضا نہیں کرتا, ایسے موقع پر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے, اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. ایسی سدا بہار زندگی مؤمن کے علاوہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے اندر ان 2 صفتوں کو اپنانا چاہیے, شکر کی صفت اور صبر کی صفت. اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے کہ ہم اگر ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہیں تبھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو تقدیر کے مسئلے پر اعتراض کرتے ہوئے کہ آخر میرے اوپر ہی اتنی مصیبتیں کیوں, میں نے آخر کون سا جرم کیا تھا, میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, گھر کے اندر ڈاکہ پڑ گیا, زلزلہ آ گیا, نیا گھر ڈھہ گیا, یہ مصیبت, یہ مصیبت, یہ مصیبت. مصیبتوں کا پورا پرندہ اس کے پاس موجود ہے. اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مصیبت زدہ وہی ہے. قدم قدم پر زبان پر شکایت ہے. ایک شخص اسی طرح آیا سامنے, یہ کہتے ہوئے کہ آخر میں ہی ملا تھا اس طرح کے مصیبتوں کے لیے, آخر میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ بچے بیمار پڑ گئے, جوانی کے عالم میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ مصیبت, یہ مصیبت, یہ مصیبت, تو آخر میں ہی ملا تھا ان مصیبتوں کے لیے. میں نے کہا کہ ابھی آپ نے اللہ رب العالمین کو یہ کہا کہ اللہ بہت سارے لوگ دنیا میں آنکھ کی نعمت سے محروم ہیں, میں نے کون سی نیکی کی تھی کہ اتنی بڑی نعمت تجھے مجھے عطا کی. بے شمار لوگ دنیا کے اندر بے قصور ہیں لیکن جیلوں میں بند ہیں, تو نے آزادی کی نعمت دی, میں نے کون سی نیکی کی تھی اتنی بڑی نعمت مجھے دے دی. چلنے پھرنے کی نعمت, صحت کی نعمت, دیکھنے کی نعمت, بولنے کی نعمت, سننے کی نعمت, عقل کی نعمت. ایک ایک نعمت کے بدلے اگر پیسہ خرچ کرنا پڑے تو ایک انسان پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی اس کو حاصل کر سکتا ہے. اگر کسی کا پیشاب اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, رک جائے اور اس کے پاس پوری بادشاہت موجود ہو, تو ایک حقیر سی چیز کو اپنے جسم سے نکالنے کے لیے پوری دولت دینے کے لیے تیار رہے گا, ہے یا نہیں؟ اور اس نعمت کو جب سے پیدا ہوا ہے بلا کسی معاوضے کے روزانہ حاصل کر رہا ہے. ایک پیسہ خرچ کیا, اللہ رب العالمین اگر ان نعمتوں کا حساب مانگ لے دے سکتا ہے.
کبھی اس کی زبان پر یہ نہیں آتا کہ آخر میں نے کون سی نیکی کی تھی کہ اتنی ساری نعمتیں میرے پاس، لیکن تھوڑی سی مصیبت آئی زبان پر شکایت آنے لگتی ہے۔ تو حقیقت میں ایک مومن کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کے ہمارے ساتھ، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت توحید کی نعمت، دین کی نعمت۔ کتنے لوگ ہیں جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا کی، رسول بھیجا، ہدایت دی، اللہ رب العالمین کا موحد بندہ بنایا، کفر و شرک سے اللہ نے پاک رکھا ہمیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ان تمام نعمتوں کا ایک انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس شکر کی صفت موجود ہے تو اللہ رب العالمین وعدہ کر رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کرو گے تو مزید نعمتیں عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، اللہ رب العالمین کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے ناشکری کر کے؟ اگر ناشکرا ہی ہوا کوئی تو اللہ رب العالمین کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اپنی آخرت خراب کر لے گا۔ ان عذابی لشدید، تو ایسے لوگوں کے لیے میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ نعمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ جب شکریہ ادا کرتا ہے نعمت باقی بھی رہتی ہے، اس پر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ ناشکری کرتا ہے نعمت زائل بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ اس لیے ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ محاسبہ کرنا چاہیے اپنے نفس کا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے نفس کے اندر جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، افلا تبصرون، تم نے کبھی غور نہیں کیا ان پر کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا؟ جو ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں، جا کے اسپتالوں میں دیکھیں، ہر ہفتے 1 مرتبہ 2 مرتبہ، بعض لوگ 3 مرتبہ جا کے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ بیڈ پر پڑے رہتے ہیں، اچھا خاصا پیسہ صرف کرنا پڑتا ہے۔ 40 سال 50 سال 60 70 سال سے اللہ رب العالمین نے جو سسٹم جسم کے اندر رکھ دیا ہے، بغیر کسی 1 پیسہ خرچ کیے ہوئے اور 1 منٹ اس کے لیے خرچ کیے بغیر یہ نعمت ہم مسلسل حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کیا ہے؟ مصیبتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ ایک انسان کی زبان پر شکریہ کا کلمہ ہونا چاہیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کر رہے تھے اس شکریہ کے بارے میں، تو کسی نے کہا کہ ابھی اگر آپ کو خبر دی جائے کہ آپ کا فلاں بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر مارا گیا، تو تب بھی آپ کے زبان پر شکایت نہیں آئے گی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کروں گا کہ باقی بیٹوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، چاہتا تو انہیں بھی اللہ لے سکتا تھا۔ تو یہ ہے اعلیٰ درجہ ایک انسان کے پاس۔ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ کس وقت شکریہ ادا کرتے ہیں؟ جب ان پر نعمت آتی ہے، بظاہر کوئی بڑی نعمت حاصل ہوئی تو اللہ نے توفیق دی تو شکریہ ادا کر لیا، لیکن عام حالات میں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو مصیبت زدہ سمجھتا ہے۔ اگر مصیبت زدہ ہو بھی کوئی، بظاہر اس کے پاس کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو اس موقع پر بھی اسے کیا کرنا ہے؟ جزا فضا نہیں کرنا ہے، گریبان چاک نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ محرم مہینے میں آپ نے دیکھا کہ کسی کی وفات کے 1400 سال بعد بھی آج کیا کرتے ہیں لوگ؟ اپنے جسموں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یہ شریعت کے عمومی مزاج کے خلاف ہے، باقی دوسری دلیلیں تو ہیں، شریعت کے عمومی مزاج سے کیا کہیں گے ہم؟ یہ ایک حرام عمل ہے، جائز عمل نہیں ہے۔ صبر کا لفظ جب بھی آتا ہے فوراً ہمارے ذہن کے اندر صبر کی کیا تصویر ابھرتی ہے؟ صبر انتہائی عظیم عبادت ہے، اور اس کا جو اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہے علی الاطلاق کسی دوسری عبادت کا اتنا اجر نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صبر کا اجر؟ انما یوفی الصابرون اجرهم، جی
بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب اجر عطا کرتا ہے. کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی حساب نہیں ہے, بلا حساب اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو اجر عطا کرتا ہے. بعض سلف سے منقول ہے, علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے عدت الصابرین کے اندر نقل کیا ہے, فرماتے تھے کہ ہم صبر کے علاوہ کوئی دوسری عبادت نہیں جانتے جس کے بارے میں اللہ نے یہ فضیلت بیان کی ہو کہ اس کا اجر بلا حساب و کتاب دیا جاتا ہے. صرف صبر ایک واحد عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ اس کا اجر کیا ہوتا ہے, بلا حساب و کتاب دیا جاتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ روزے کے بارے میں تو یہی فضیلت ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, اس کے بارے میں یہی فضیلت بیان کی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں, روزے کے اندر بھی صبر کی انتہائی ضرورت ہے, تب بندہ روزہ رکھ سکتا ہے. ہر عبادت کے اندر صبر کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے کہا کہ جب بھی صبر کی بات کی جائے تو لوگوں کے ذہن میں صبر کی جو تصویر ابھرتی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑی, اس موقع پر ہمیں جزع فضع نہیں کرنا ہے, اپنے آپ کو سنبھال لینا ہے, اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لینا, اسے صبر کہتے ہیں. عموماً یہی تصویر لوگوں کے ذہن میں ابھرتی ہے صبر کے بارے میں. اگر کسی کے ذہن میں صرف صبر کا یہی مفہوم ہے تو حقیقت میں شرعی اعتبار سے یہ انتہائی ناقص مفہوم ہے. شرعی نقطہ نظر سے یہ صبر کا ناقص مفہوم ہے. صبر شریعت کی نظر میں کیا ہے, اس کے 3 مراتب ہیں. صبر کے 3 مراتب ہے. سب سے اعلیٰ درجہ ہے صبر کا اللہ رب العالمین کی عبادت میں صبر کرنا. اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے صبر کرنا. ایک بندہ 50 سال عمر ہو گئی اور آج تک اس نے کوئی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی, کتنے صبر کی ضرورت ہے؟ بغیر صبر کے پوری زندگی نماز پر مداومت برت سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ اگر صبر کی صفت نہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پوری زندگی وہ نماز پر قائم رہے. اس لیے جب صبر کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا تو کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, فوراً صبر کے ساتھ نماز کا تذکرہ کیا, اس لیے کہ صبر کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے نماز کے اندر. اگر کسی کے پاس صبر کی صفت موجود نہ ہو تو وہ نمازی نہیں بن سکتا. فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور عبادت کرتے ہوئے کیا کرو, صبر کرو. تو بغیر صبر کے کوئی بھی عبادت انجام دینا ممکن نہیں ہے. تعلیم حاصل کرنا, اس طرح دینی دروس میں بیٹھا رہنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کے پاس صبر نہ ہو بیٹھے رہ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا پڑے, کتاب و سنت کا علم حاصل کرے گا, 10 سال 15 سال 20 سال تک اسے پڑھنا پڑے گا, اساتذہ کے سامنے بیٹھنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا. اگر کسی کے پاس صبر نہ ہو کر سکتا ہے یہ؟ اتنی موٹی کتاب پڑھنی پڑے گی, پہلے ہی دماغ چکرا گیا, وہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ آگے نہیں بڑھ سکتا. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینے تک آج کی تاریخ میں بھی راستے انتہائی ہموار ہو جانے کے بعد بھی تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت ہے. اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو, کہیں پہاڑ پڑا تو وہاں پر سرنگ بنا کر راستہ آسان کر دیا, شارٹ کٹ کر دیا. اس کے باوجود بھی آج کی تاریخ میں تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت ہے. اس زمانے میں کوئی پہاڑ پر جاتا تو کیا کرنا پڑتا, گھوم کر کئی کلومیٹر اسے سر کرنا پڑتا. فرماتے ہیں کہ حدیث رسول کو حاصل کرنے کے لیے, یہ علم حاصل کرنے کے لیے مکہ سے مدینے تک میں نے کتنی بار پیدل سفر کیا تعداد بھول چکا ہوں, اب تعداد یاد نہیں ہے. کر سکتے ہیں ہم؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ, جو ان کی تفسیر کی کتاب ہے, اس کا جو مقدمہ ہے, مقدمے کے اندر وہ الام کے نام سے مطبوع ہے. اس مقدمے کے اندر جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں.
کہ ایک شخص، یہ سن 1928 کی بات ہے، یعنی تقریباً آج سے 100 سال پہلے، کہتے ہیں کہ رانچی کے اندر انگریز حکومت کی طرف سے میں نظر بند تھا، ان کو نظر بند کر دیا گیا تھا رانچی کے اندر، جھارکھنڈ کی جو آج راجدھانی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد، جب مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو ایک اجنبی نظر آیا، پوچھا کہ شاید آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، آپ سے ہی مجھے کچھ کام ہے، اور میں بہت دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں۔ پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا کہ سرحد پار سے آیا ہوں۔ سرحد پار مطلب اس وقت ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، سرحد پار مطلب افغانستان سے، افغانستان سے کوئٹہ پہنچا، اور کوئٹہ سے پھر آگرہ، اور آگرہ سے پھر رانچی۔ کہتے ہیں کہ اپنے ملک سے نکلا تھا کوئٹہ تک پیدل چلتے ہوئے، اتنی لمبی مسافت پیدل طے کی، اور وہاں پر میرے ملک کے کچھ سوداگر مل گئے جو آگرہ آ رہے تھے، تو میں نے درخواست پیش کی کہ آپ کی راستے میں خدمت کروں گا، آپ مجھے اپنا نوکر رکھ لیں تو اس سے مجھے سواری مل جائے گی اور آپ کو نوکر مل جائے گا۔ انہوں نے منظور کر لیا، اور اس طریقے سے مجھے وہاں سواری مل گئی، میں ان کی خدمت کرتا رہا، اور انہوں نے مجھے پہنچا دیا آگرہ، اور پھر دوبارہ آگرہ سے میں رانچی تک پیدل آیا ہوں۔ ابھی لاک ڈاؤن کے ایام میں بہت سارے لوگ گئے تھے اپنے ملک پیدل، کیا حال ہوا تھا؟ یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے ہندوستان کے اندر، اس وقت راستے کیسے تھے آپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج الحمدللہ بہت ترقی ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ گھر نہیں پہنچ سکے لاک ڈاؤن کے ایام میں، اور راستے کے اندر وفات پا گئے۔ کہتے ہیں آگرہ سے، جو کہ تقریباً دلی کے قریب ہے اور تقریباً 2000 کلومیٹر ہے یا اس سے کچھ کم، یہ پوری مسافت دوبارہ اس نے طے کی۔ مولانا آزاد فرماتے کہ اتنی لمبی مسافت صرف مجھ سے ملاقات کے لیے، آخر کیا کام ہے آپ کا؟ تو کہا کہ آپ البلاغ اور الہلال میں جو کچھ لکھتے ہیں ایک ایک حرف میرا پڑھا ہوا ہے۔ قرآن کی کچھ آیتوں کے تعلق سے ذہن میں اشکال تھا، میں ان آیتوں کو آپ سے ڈائریکٹ سمجھنا چاہتا تھا، بس اس مقصد سے آیا ہوں۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ ایک مدت تک وہ شخص میرے پاس رہا اور ان آیتوں کے بارے میں سیکھتا رہا۔ اچانک دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن غائب ہے، جاتے وقت مجھے خبر نہیں کی، اس لیے تاکہ میں اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ نہ رکھ دوں سواری کے لیے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ جاتے وقت بھی اس نے سفر کا ایک لمبا سا حصہ شاید پیدل ہی گیا ہوگا، طے کیا ہوگا۔ اگر صبر نہ ہو، ممکن ہے علم حاصل کرنا؟ تو یہ اعلیٰ درجہ ہے صبر کا، سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کی عبادت میں صبر کرنا۔ جو صبر کی فضیلت ہے، جتنی بھی آیتیں ہیں، تقریباً 90 آیت کہا نا ہم نے، احادیث بھی بے شمار ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ اللہ رب العالمین عرش کے سائے تلے جن کو جگہ دے گا، 7 قسم کے لوگ، ہر ایک کے اندر صبر کی صفت پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو مقام و مرتبہ ملنے والا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ اللہ کی عبادت میں صبر کرنے والوں کا۔ نماز کے اندر کچھ تاخیر ہو گئی، صبر کر رہے ہیں، یہ ہے سب سے اعلیٰ درجہ صبر کا۔ دوسرا درجہ صبر کا وہ ہے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں سے صبر کرنا۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے، کوئی شخص دیکھ نہیں رہا ہے، دنیا کی نظر مجھ پر نہیں ہے، لیکن صرف اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دینا آسان کام ہے؟ انتہائی مشکل کام۔ یہ ہے دوسرا درجہ کہ اللہ رب العالمین نے صرف حرام کیا ہے اس لیے صبر کر رہا ہے، نہیں، اس کام میں مجھے ہاتھ نہیں ڈالنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ایک دن کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے سامنے جواب دینا پڑے گا، لہذا ہم اس حرام کام کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ صبر کیا اس نے، انتہائی عظیم عبادت ہے صبر کرنا۔ اگر اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں سے کوئی بندہ صبر کر رہا، یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھے، پورا کا پورا قصہ شروع سے آخر تک صبر کے اوپر دلیل موجود ہے۔
اور صبر کی تینوں قسمیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو مل جائیں گی. عبادت کے اندر صبر، حرام کام کے ارتکاب کرنے سے صبر، اور مصیبت کے اوپر صبر کرنا جو تیسرا درجہ. تو جو تصویر ہمارے ذہن میں صبر کی ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے. یہ سب سے آخری درجہ ہے صبر کا، کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی تو اس پر ہم جزع فزع نہ کریں. یہ بھی عظیم عبادت ہے، لیکن حرام کام سے رکے رہنا، صبر کرنا، یہ اس سے کہیں اعلیٰ درجہ ہے. اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت پر صبر کرنا. زلیخا اور یوسف کا جو واقعہ سورہ یوسف میں موجود ہے، یوسف علیہ السلام کس لیے رکے رہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. اللہ کے خوف سے پیچھے ہٹ گئے کہ ہو نہیں سکتا، اللہ کے پاس مجھے جواب دینا پڑے گا. میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد کا قصہ پڑھیں. ایک شاگرد میاں صاحب کا تھا. ایک گھر میں پرانے زمانے میں جاگیر سسٹم چلتا تھا. طلبہ جاتے تھے لوگوں کے گھروں میں اور وہاں سے کھانا کھا کے پھر مدرسہ آ جاتے تھے. تو ایک لڑکا جاتا تھا پڑوس میں کھانا کھانے کے لیے اور بچوں کو پڑھا دیتا تھا. کچھ گیا، اس گھر کے اندر ایک خاتون تھی جس کی اس لڑکے پر غلط نظر تھی. ایک دن کیا ہوا، گھر کے تمام افراد کسی خاص مناسبت سے گھر سے باہر تھے اور یہ خاتون اکیلی تھی انتظار میں. جب یہ لڑکا پہنچا حسب عادت کھانا کھانے کے لیے تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور بدفعلی کا مطالبہ کیا. اب یہ بچہ پریشان، اب وہ ڈرانے دھمکانے لگی کہ اگر میرے مطالبے کو نہ مانی تو یہ کر دوں گی، یہ کر دوں گی، یہ کر دوں گی. اب یہ بچہ ڈر گیا، اب کیا کرے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا مطالبہ میں پورا کر دوں گا، بس مجھے 5 منٹ ٹوائلٹ کی اجازت دے دے. کہاں آپ کا ٹوائلٹ ہے مجھے بتائے، مجھے بہت تیز ٹوائلٹ کی ضرورت ہے. بتا دیا کہ فلاں جگہ ٹوائلٹ ہے. اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد جب حمام سے باہر نکلا تو پورے جسم پر اس نے گندگی پیشاب و پاخانے کی لگایا ہوا تھا. جیسے ہی وہ نکلا جسم کے اندر بدبو پھیلی ہوئی تھی تو وہ خاتون دیکھتے ہی بھاگی گالی گلوچ کرتے ہوئے اور فوراً دروازہ کھول کے اس کو باہر نکالا. اس نے اپنے ظاہر کو کس لیے گندا کیا؟ تاکہ اس حرام کام سے اپنے آپ کو بچا سکے. اس حرام کام سے صرف اللہ رب العالمین کے خوف سے اس نے اپنے آپ کو اس طرح گندا کیا. جب مدرسہ گیا تو مدرسہ جانے کے بعد اپنے جسم کو دھولا. ٹھنڈی کا موسم تھا، میاں صاحب کی عادت تھی رات کو آتے اپنے طلبہ کی خبر گیری کرنے کے لیے کہیں کسی کو کوئی مصیبت تو نہیں ہے، کسی کوئی پریشانی نہیں ہے. تو آ کے دیکھا کہ ایک لڑکا مدرسے میں ایک دم ٹھٹر رہا ہے سردی کے مارے. پوچھا تو پورا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح میرے ساتھ آج ہوا تھا اور ایک ہی کپڑا میرے پاس تھا جو کہ بھیگ چکا ہے اور میرے پاس دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے، اور سردی، سخت سردی کے موسم میں. تو میاں صاحب لائے گھر سے کپڑا، پھر نیا کپڑا دیے، لیکن تب تک اتنی سخت اسے سردی لگ چکی تھی کہ پھر چند دنوں کے بعد اس کی وفات ہو گئی اسی سردی کے عالم میں. تو اگر کوئی شخص اپنے ظاہر کو اس طرح حرام کام سے بچنے کے لیے گندا کر لے تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کا اجر کتنا ہوگا؟ تو یہ ہے صبر کا انتہائی اعلیٰ درجہ، حرام کام سے بچنے کے لیے صبر کرنا. اور تیسرے نمبر پر ہے کسی مصیبت پر صبر کرنا. اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی ناگہانی مصیبت آ گئی، اس پر صبر کرنا. مصیبت پر صبر کرنے کی 2 قسم ہیں. ایک ہے کسی انسان کی طرف سے کوئی مصیبت ہمیں پہنچائی گئی ہے، اور ایک ہے کسی انسان کی طرف سے مصیبت نہیں پہنچائی گئی ہے بلکہ یہ مصیبت کسی عام شخص کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. جیسے زلزلہ آ جانا، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل ہے؟ کوئی دخل نہیں ہے. بہت بڑی مصیبت ہے. نیا گھر خریدا تھا کروڑوں دے کر، زلزلہ آ کر پورا تباہ و برباد ہو گیا، جوان بیٹا فوت ہو گیا. کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. تو یہ ہے 2 قسم. جو پہلی قسم ہے کسی انسان کی طرف سے مصیبت پہنچائی جائے اور اس پر صبر کر لے تو یہ انتہائی مشکل کام ہے. بلکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء، صدیقین اور انتہائی اعلیٰ درجے کے جو اللہ کے نیک بندے ہیں
بس وہی اس مصیبت پر صبر کر سکتے ہیں. عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ طائف والے پتھروں سے لہو لہان کر دیں اور اس کے باوجود بھی ان کے لیے دعا کریں. ایک عام شخص کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو دشمنوں کی طرف سے کافی تکلیف دی گئی. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لقد اوذی موسیٰ اکثر من ھذا فصبر، کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی تھی اور پھر بھی انہوں نے صبر کیا تھا. اللہ کے رسول نے صبر کر لیا. یہ صبر کرنا، جانتا ہے کہ ظالم کون ہے، اس کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود انتقام نہ لے، صبر کر لے، عام شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی. انتہائی اعلیٰ درجے کا متقی پرہیزگار ہوگا جو اس طرح کا صبر کر سکتا ہے. تو یہ ہے پہلی قسم. دوسری قسم ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے آفت آئے اللہ کی حکمت کی وجہ سے اور اس پر انسان صبر کرے. جیسے ہم نے مثال دی، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، زلزلہ آ گیا اور گھر تباہ و برباد ہو گیا، تو اس پر صبر کرنا یہ بھی انتہائی عظیم عبادت ہے. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ جب پہلی مرتبہ مصیبت کی خبر آپ کو ملی، اسی وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا کہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس پر میں راضی ہوں، اور جزا فضا نہ کرے. تو اس کی فضیلت ہے. ورنہ کسی کے والد کی وفات ہوئی ہے 20 سال پہلے اور آج کہہ رہا میں صبر کر رہا ہوں، فضیلت ملے گی اسے؟ اسے صبر نہیں کرتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، تو اس صبر کی فضیلت نہیں ہے. ایک خاتون ایک قبر کے پاس رو رہی تھی، اللہ کے رسول کا گزر ہوا اور کہا کہ صبر کرو. تو اس نے کیا کہا؟ انک لم تصب مصیبتی، جو مجھے مصیبت لاحق ہوئی ہے آپ کو لاحق نہیں ہوئی ہے. آپ کو کیا پتا کہ کیا مصیبت ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے. باقی دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے، کہا کہ آپ کو پتا بھی ہے کس کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے تھے؟ تاکہ میں پہچان نہیں سکی. وہ مصیبت کے مارے رو رہی تھی، دھیان نہیں دی. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فوراً بھاگی اللہ کے رسول کے گھر اور کہتی ہیں کہ الان اصبر، اللہ کے رسول اب میں صبر کر رہی ہوں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب پہلی بار دل کو تکلیف پہنچے، دھکا لگے، اس وقت انسان صبر کر لے تو اسے صبر کہتے ہیں. تو اس کی فضیلت ہے. تو یہ دونوں عبادتیں انتہائی عظیم عبادتیں ہیں. ان دونوں عبادتوں پر اگر چرچا کیا جائے تو گھنٹوں کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک پتلی سی کتاب لکھی ہے، قاعدۃ فی الصبر. تقریباً آدھے گھنٹے میں آپ پڑھ لیں گے. اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور PDF بھی موجود ہے. ہمارے ایک فاضل دوست ڈاکٹر نسیم سعید تیمی حفظہ اللہ نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اور سوشل میڈیا پر موجود ہے. یہ آدھے گھنٹے میں پڑھ لیں گے آپ. قاعدۃ فی الصبر، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اور تفصیلی اگر کسی کو پڑھنا ہے تو سب سے بہترین کتاب اس موضوع پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ہے، عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین. انتہائی وقی کتاب. اس کا ترجمہ اللہ عالم اردو میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. البتہ کوئی اگر عربی پڑھ سکتا ہو تو اس کتاب کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ ایک انسان ان دو عظیم عبادتوں کے درمیان اپنی زندگی گزارے. آخر میں وقت میں زیادہ لے لیا، جتنی بات ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ ہو گیا. بس ایک تھوڑا سا اشارہ کروں گا شکر کے تعلق سے کہ نعمت دو طرح کی ہوتی ہے. کچھ نعمتیں کنٹینیو چلتی رہتی ہیں، دیکھنے کی نعمت، بولنے کی نعمت، سننے کی نعمت جاری رہتی ہے کنٹینیو. اور کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو اچانک انسان کو حاصل ہوتی ہیں. جیسے کسی کو نوکری کی خبر مل گئی کہ تمہاری نوکری لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، اچانک حاصل ہونے والی نعمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ابو جہل کو قتل کر دیا گیا. کتنی بڑی خوشی تھی. اللہ کے رسول فوراً سجدے میں گر پڑے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بائیکاٹ کر لیا تھا اللہ کے رسول نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے کی وجہ سے. 50 دنوں تک یہ بائیکاٹ کا سلسلہ جاری رہا. جب خبر ملی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے میرے بارے میں کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، فوراً سجدے میں گر پڑے. صحیح بخاری کے اندر موجود.
تو اس طرح اچانک کوئی بڑی خبر ملے کسی کو، خوشخبری ملے، تو ایسے موقع پر شکریہ کے اظہار کا ایک شرعی طریقہ یہ ہے کہ بندہ شکرانے کے طور پر سجدہ ریز ہو جائے۔ اس موقع پر بعض لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، شکرانے کی نماز، یہ ثابت نہیں ہے کسی بھی صحیح سند سے۔ شکرانے کی نماز نام کی کوئی نماز شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا موقع آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً سجدے میں گر پڑنا چاہیے، چاہے وضو کی حالت میں ہو یا بغیر وضو کے ہو، چاہے قبلہ رخ ہو یا بغیر قبلے کے ہو۔ اگر سجدہ کر سکتا ہو، اس کی پوزیشن ہو کو سجدہ کر سکتا ہے تو فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی اگر روڈ میں ہو، ظاہر سی بات وہاں سجدہ نہیں کر سکتا، تو جتنی جلدی ہو سکے وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ البتہ بہت وقت گزرنے کے بعد تو یہ نہیں ہے اس کا وقت۔ اس کا وقت ہے جب خبر ملی فوراً سجدہ ریز ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں، قبلہ رخ بھی شرط نہیں، اس کے لیے کوئی مخصوص دعا بھی نہیں ہے، اور سجدے کے بعد سلام پھیرنا بھی نہیں ہے۔ میری ایک چھوٹی سی کتاب ہے سجدہ شکر کے احکام و مسائل اور نماز شکر کی شرعی حیثیت، تو اسی مسئلے پر تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ یہ کتاب تیار کی تھی کچھ دن پہلے۔ کوئی چاہے تو تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو اس کتاب میں پڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان 2 عظیم عبادتوں پر آخری سانس تک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔